إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ فاطر مکی سورت ہے، 5 رکوع ہیں اور 45 آیات ہیں۔ یہ سورت بھی پچھلی سورت کا مثنیٰ ہے، یہ ٹوین ہے، اسی وجہ سے دونوں کے مرکزی مضمون میں خاص فرق نہیں۔ اس کا بھی اصل مضمون توحید ہی ہے اور آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ سبا کی طرح سورۃ فاطر کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے دونوں صورتوں کے مزاج میں باہم مناسبت بھی نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، موجد ہے۔ فاطر کے لفظی معنی ہوتے ہیں پھاڑنے والا، فی طیر فطرہ۔ یہ لفظ مخترع اور موجد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پہل ایجاد کرنے والا، تراش خراش کر اچھی شکل بنانا، خوبصورت تخلیق کرنا۔ تو سب تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے نہ صرف یہ کہ آسمانوں اور زمین کو بنایا، بلکہ پہلی بار بنایا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہ تھی، پھر بہت اچھی شکل میں بنایا، خوبصورت انداز میں ان کی تخلیق کی، اور نہ صرف یہ کہ آسمان و زمین کو بنایا بلکہ جاعل الملائکۃ رسلا، آسمان و زمین کے بیچ میں کچھ پیغام رساں بھی مقرر کیے فرشتوں کی شکل میں۔ جاعل الملائکۃ، بنانے والا فرشتوں کا، کیا؟ رسلا، پیغام رساں۔ اشارہ ہے خصوصی طور پر ان فرشتوں کی طرف جو اہم امور انجام دیتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف یا پھر مختلف مہمات پر قاصد بنا کے بھیجتا ہے۔ یہ بڑے فرشتوں کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ان کے کئی ایک کام ہیں اور ان میں سے اہم کام پیغام رسانی کا ہے، اسی لیے ان کو رسل کہا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام تو خاص طور پر اس کام پر مقرر ہیں، لیکن باقی فرشتے بھی دراصل مدبرات ہیں، تدبیر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور ارشادات باقی فرشتوں تک، باقی چیزوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی ان تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے ہیں۔ اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد فرشتوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ عرب مائتھولوجی میں سب سے زیادہ اہمیت فرشتوں کی تھی۔ وہ انہیں خدا کی چہیتی بیٹیاں قرار دیتے اور اسی حیثیت سے ان کی عبادت کرتے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ خوش ہوئے، یعنی فرشتے خوش رہے، تو ان کے واسطے سے پھر سب کام نکلوائے جا سکتے ہیں۔ اور دھیرے دھیرے ان کے ہاں فرشتوں کی اہمیت اتنی بڑھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تو سرے سے فراموش ہی کر دیا،
اور ان کے بت بنا کر انہی کو پوجنے لگے. ساری اہمیت ان کی زندگی میں انہی کی ہو گئی. آج بھی آپ دیکھیے کہ شرک کی متعدد قسمیں رائج ہیں. آج کے دور کے انسانوں نے بھی بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، نعمتوں، احسانات کو فراموش کر کے کچھ انسانوں کو جو اس زمین پر بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی عقل اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے انہی کو سب کچھ بنا لیا، جبکہ اہل ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ ہوتے ہیں. دوسرے پارے میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. اور انسانوں میں اس شرک کی قسم یا خاص طور پر اللہ کے ماننے والوں میں اس قسم کا شرک کہاں سے آیا؟ شخصیت پرستی کے ذریعے، کہ جن اللہ کے چنے ہوئے بندوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلایا، لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر انہی میں اٹک گئے، ان سے محبت کرنے لگے، اور ایسی محبت جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور اسی سے شرک وجود میں آیا. آج ہم سب کو بھی اپنا جائزہ اچھی طرح لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو لوگ ہمیں اللہ کی طرف جانے میں مدد دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم اللہ کو بھول کر انہی کی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں. دن رات ہمارے خیالات اور دماغ میں انہی کا تصور ہے، انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور انہی کی محبت کا دم بھرتے رہتے ہیں، جبکہ بندہ مومن کے دل اور دماغ میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہونی چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کا دھیان کر رہے ہیں، اپنے خیالوں میں کسی کو بسائے ہوئے ہیں یا اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو اپنے دل کی ایسی کیفیات کا اچھی طرح محاسبہ کرنا چاہیے. اپنے سینے کے اندر کے چھپے ہوئے بتوں کو اچھی طرح کھنگالنا چاہیے، اور ان سب چیزوں کو نیچے کر کے والذین آمنوا میں شامل ہونے کے لیے اشد حبا للہ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معبود نہیں بنایا، نہ اپنی بیٹیاں کہا ہے، وہ تو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، رسول ہیں، اللہ کے احکامات زمین تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں تک پہنچاتے رہے ہیں، یا دوسرے فرشتوں تک لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کہ کس طرح ان کو نافذ کیا جائے. لیکن افسوس یہ کہ لوگوں نے ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بھول کر انہیں معبود بنا لیا، ان کو خوش کرنے کی تگ و دو میں لگ گئے. پھر یہاں پر فرشتوں کی کچھ صفت بیان کی گئی. الی اجنحۃ، یہ فرشتے پروں والے ہیں. جناح بازو کو کہتے ہیں. انسان کے لیے اگر یہ لفظ استعمال ہو تو بازو کے معنی میں ہوتا ہے، اور پرندوں کے لیے لفظ یہ استعمال ہو تو پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ فرشتے پروں والے ہیں یا بازوؤں والے ہیں. کیسے بازوؤں والے؟ مثنا، دو دو، وثلاثا، اور تین تین، ورباع، اور چار چار. حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں تو سوائے پیغمبروں کے کسی انسان نے دیکھا نہیں. ہم حقیقی طور پر کچھ نہیں بتا سکتے کہ ان کے یہ پر کیسے ہوتے ہیں، نہ ہی کہیں ہمیں ان کے پروں کی ڈسکرپشن پتہ چلتی. تعداد تو پتہ چلتی ہے لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ پر ہیں کیسے. اب آپ دیکھیے کہ پرندے کے پر اور طرح ہوتے ہیں، اور مختلف پرندوں کے پروں میں بھی فرق ہوتا ہے، سائز وغیرہ میں، رنگ میں، شکل میں، ڈیزائن میں، ہیئت میں. پھر اسی طرح مکھی کے بھی پر ہوتے ہیں، مچھر کے بھی پر ہوتے ہیں. انسانوں نے بھی کچھ چیزیں ایسی بنائی جن کے پر ہوتے ہیں. تو لفظ پر سے تو نہیں اندازہ ہوتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے اس کی جو گنتی اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ کیا ہے؟ الی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع. یہاں پروں کا اختلاف کیوں بتایا گیا؟ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز کے فرق کو نمایاں کرنے کے لیے، کہ جس کا کام زیادہ ہے اس کو پر بھی زیادہ دے دیے گئے، اور جس کا کام کم ہے اس کے پر بھی
نسبتاً کم ہوں گے. یزید فی الخلق ما یشاء، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ 2، 3 اور 4 تک پر ہوتے ہیں، وہ اضافہ کرتا ہے خلق میں، اپنی تخلیق یا کریشن میں، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. یعنی بعض فرشتوں کے پر اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے. تو جبریل امین کو فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے سب سے زیادہ پر انہی کے ہوں، لیکن یہ بھی کوئی حتمی بات نہیں. اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. اگرچہ آیت کا یہ حصہ پچھلی آیت سے منسلک ہے، ملحق ہے، اگر اسی معنی میں لیا جائے تو اس میں فرشتوں کی تخلیق میں اضافے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر اس کو عام معنوں میں لیا جائے، یزید فی الخلق ما یشاء، تو پھر صرف فرشتوں نہیں باقی مخلوق کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ اپنی مخلوق میں جس چیز کا جیسے جب چاہے اضافہ فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار کا بیان ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کی تخلیق میں جتنی چاہے، جس قسم کی چاہے زیادتی کرے، اضافہ کرے. اس کا تعلق بظاہر تو اجنحہ کے ساتھ ہے، لیکن زیادت خلق باقی چیزوں کی نسبت سے بھی ہو سکتی ہے. مثلاً آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کی تخلیق ایک طرح نہیں ہوئی. ان میں سے بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں زیادہ صفات ملی ہیں، یعنی ظاہری صفات، جن میں حسن صورت، حسن سیرت، حسن صوت وغیرہ ہے. بعض لوگوں کو ذہنی صلاحیتیں زیادہ ملتی ہیں دوسروں کی بنسبت. بعض لوگوں کے پاس عقل یا علم زیادہ ہوتا ہے، ان کی سمجھ زیادہ گہری ہوتی ہے. بہرحال کسی بھی انسان کو یا فرشتے کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالی کی طرف سے. چونکہ بات الحمدللہ سے ہو رہی ہے، تو پھر فرشتوں کو ملنے والے کام اور صلاحیتیں اور انسانوں کو ملنے والی صلاحیتیں اور نعمتیں، یہ ساری کی ساری دینے والا دراصل اللہ ہے. اس لیے تعریف صرف فرشتوں یا انسانوں کی مت کرتے رہو، صرف ان کی مدح خوانی میں نہ لگے رہو، بلکہ اس بنانے والے کو یاد رکھو جس نے یہ سب کچھ عطا کیا. اسی کے شکر گزار ہو، اسی کی طرف رجوع ہو، اس کو مت بھولو. لیکن عموماً انسان کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل محسن کو تو بھول جاتا ہے، لیکن جن سے اس کا عام طور پر زیادہ واسطہ یا رابطہ ہوتا ہے انہی کو ہر طرح کے کریڈٹ دینے لگتا ہے، اور یہیں سے انسان پھسلتا ہے، خطا کھاتا ہے، اور پھر بعض اوقات بھٹکتے بھٹکتے بہت دور جا گرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی انسان کا شکریہ ادا نہ کرے یا اللہ کی کسی بھی تخلیق کی تعریف نہ کرے، نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے، اور کسی بھی چیز میں اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا کریڈٹ اس کو نہیں دے، اس کے بنانے والے کو دے. اس کو نہ بھولے، اس کو بھول کر نہ کسی کو چاہے، اس کو پیچھے ڈال کر، اس کو فراموش کر کے کسی کی محبت میں مت کھوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناگوار ہے، سخت ناپسند ہے. کیونکہ ایسا کرنے والے ظالم ہیں، اپنے پہ بھی ظلم کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو نقصان پہنچا کر ان کو محدود کر کے لمیٹڈ کر لیتا ہے نا انسان اپنے آپ کو، اور اللہ کا حق بھی صحیح معنوں میں نہیں دیتے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو بھی کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے تو نہیں کوئی روکنے والا اس کا. وما یمسک، اور جو وہ روک دیتا ہے، فلا مرسل له من بعدہ، تو اسے پھر اللہ کے بعد کھولنے والا بھی کوئی نہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالی انسانوں کے لیے جس بھی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے تو اسے اس کے سوا کوئی بند کر سکتا ہی نہیں. تو پھر ساری تعریف کس کی ہے؟
اللہ کے لیے. ساری نعمتیں جو ملی کس کی طرف سے؟ اسی کی طرف سے، اس نے دی، کسی اور نے نہیں دی. پھر شکر بھی اسی کا. اور رحمتن کا لفظ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نکرہ ہے، عام رحمت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اس میں دینی، دنیاوی، اخروی سب نعمتیں شامل ہیں، جیسے ایمان، علم، عمل صالح وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح دنیاوی نعمتیں بھی، جیسے رزق اور اسباب رزق، انسان کو ملنے والا آرام، صحت، تندرستی، مال، عزت وغیرہ. جس بھی کسی چیز کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں تو فرمایا کہ جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے، پھر ساری دنیا بھی زور لگا کے اسے بند کرنا چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا، اس رحمت کو نہیں روک سکتا. پھر رحمت کا ایک خاص معنی بھی ہے جس کی مادی شکل بارش ہے اور روحانی شکل وحی الہی ہے. قرآن پاک میں رحمت کے خاص معنی بھی بیان ہوئے ہیں کئی جگہ. تو اس معنی میں بھی پھر کیا ہوگا کہ جس کو اللہ ہدایت دے، جس کے لیے اللہ علم اور رحمت کے اور دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دے، کوئی حاسد اپنے حسد کے ساتھ، جلن اور کڑھن کے ساتھ ان کو بند نہیں کر سکتا. یہ چیز انسان کو حقیقی رحمت سے لطف اندوز کراتی ہے، اس رحمتوں کو محسوس کراتی، کیونکہ انسان کو ہمیشہ رحمت یا نعمت کے چھن جانے کا اندیشہ رہتا ہے. تو ایسے میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر نعمتوں کی حفاظت کا سبب ہوتا ہے. اور ہر طرح کے خوف دل سے نکال دینے چاہیے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. نہیں، فلا ممسک لہا، ان کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، کیونکہ ہر چیز کا دینے والا اور لینے والا صرف اور صرف وہی ہے. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38 میں آتا ہے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات درہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ. اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، کبھی تم نے ان پر غور کیا کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کے دور کرنے والے بن سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھے کسی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جب اصل حقیقت یہ ہے تو فرشتوں اور دیگر انسانوں اور معبودوں اور دیویوں اور دیوتاؤں کے پاس تو کوئی طاقت اور اختیار ہے ہی نہیں. تم کیوں ان سے ڈرتے ہو کہ وہ کوئی نقصان دیں گے یا تمہاری شامت لائیں گے یا تمہارے لیے کسی نحوست یا خوش قسمتی کا سبب بنیں گے؟ نہیں، ساری رحمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے عبادت بھی اسی کی کرو. جب دیا اس نے تو سر بھی اسی کے آگے جھکے، دعائیں بھی اسی سے مانگو. وما یمسک، اور جو وہ روک لیتا ہے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی اس کے بعد اس نعمت کو جاری کرنے والا، کھولنے والا، بھیجنے والا بھی ہو نہیں سکتا. اور اس روکنے میں نعمت یا رحمت کا روکنا بھی ہو سکتا ہے اور مصیبت کا روکنا بھی، کیونکہ لفظ عام ہے نا. اور جو وہ روک دیتا ہے، یعنی اگر نعمت روک دے یا عذاب روک دے، مصیبت روک دے، تو کسی بھی چیز کو اس کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا. اسی آیت سے متعلق ایک حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے عامل، یعنی عامل کا معنی ہوتا ہے گورنر، اپنے عامل کوفہ مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی حدیث لکھ بھیجو جو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو. حضرت مغیرہ نے اپنے امیر منشی کو بلا کر لکھوایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ، جو چیز آپ کسی کو عطا فرما دیں اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو آپ روک دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں. آپ کے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والے کی کوشش چلتی ہی نہیں. ولا ينفع ذا الجد، جد کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کرنے کو. ولا ينفع ذا الجد، کوئی کوشش کرنے والا فائدہ نہیں دے سکتا. منک الجد، یعنی جہاں آپ کا حکم آ جائے وہاں کسی بھی فائدہ پہنچانے والے کی کوشش بھی فائدہ نہیں دیتی اور نقصان دینے والے کی کوشش بھی نقصان نہیں پہنچاتی.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کسی خاص موقع پر کوئی بھی فائدہ پہنچتا ہے، مثلا ہم کسی ضرورت کے محتاج ہوتے ہیں تو اچانک کوئی دوڑ کے آ جاتا ہے ہماری مدد کو، تو یاد رکھے یہ اللہ ہی نے اس کے دل میں ڈالا تو وہ پہنچا، اور اگر وہ نہ چاہتا تو یہ سبب بھی نہ بنتا۔ تو گویا یہ ظاہری اسباب جتنے بھی نظر آتے ہیں ہمیں مختلف انسانوں یا چیزوں کی شکل میں، ان کی حرکت بھی بنیادی طور پر اللہ ہی کے اذن سے ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے سب۔ یہ چیز انسان کو کتنا بہادر بنا دیتی ہے، انسان کو کتنا بے خوف کر دیتی ہے، اور انسان کو پوری یکسوئی اور جماؤ اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیتی۔ ورنہ شیطان کا کام کیا ہے؟ ہر آن مایوس کرنا، تم تو یہ کام کر نہیں سکتے، تمہارے سے تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو کبھی پاسبل ہی نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر وہ نہ چاہے، خاص ساری قوتیں میرے اپنے ہاتھ ہی میں کیوں نہ ہو، وقتی طور پر وہ بھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ کوئی تیر نشانے پہ نہیں بیٹھ سکتا، اگر انسانوں کے کرنے سے تیر نشانے پہ بیٹھتے تو کوئی نشانہ پھر کسی کا خطا ہی نہ ہوتا، ہر کوئی ٹھیک نشانے پہ ہی ڈالتا اس کو، لیکن نہیں، کبھی ہو جاتا کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہونے اور نہ ہونے کا فرق کس لیے؟ کہ اصل قوت کسی اور کے پاس ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ یہ کلمہ آپ نے رکوع سے سر اٹھانے کے وقت فرمایا، اور اس کلمے سے پہلے فرمایا احق ما قال العبد وکلنا لک عبید۔ حضرت عامر بن عبد قیس نے فرمایا کہ جب میں صبح کو 4 آیات پڑھ لوں قرآن پاک کی تو مجھے یہ فکر نہیں رہتی کہ صبح کو کیا ہوگا اور شام کو کیا ہوگا، یعنی یہ آیتیں مجھے بالکل بے فکرہ کر دیتی ہیں۔ اور وہ آیات کیا ہیں؟ ایک تو سورۃ فاطر کی یہی آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ دوسری سورۃ یونس کی آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ پھر سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پھر سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 ہے، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، کہ آج اگر تنگی ہے تو کل اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ ہم سب جب صبح اٹھتے ہیں تو 2 میں سے ایک حالت میں ہوتے ہیں، یا اچھی فیلنگ ہوتی ہے، اچھے حال میں ہوتے ہیں، یا کوئی پریشانی لیے ہوئے اٹھتے ہیں۔ اور اس کا تجربہ اور مشاہدہ آپ نے روز کیا ہوگا کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہاؤ ڈو آئی فیل۔ کبھی لیا آپ نے؟ روز لینا چاہیے کہ کس حال میں اٹھی ہوں، ایمان کی، دل کی، اطمینان کی، سکون کی کیفیت کیا ہے۔ اگر اس میں تھوڑا بہت بھی خلل ہو تو فوراً ذکر کی کثرت کریں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، دیر نہ کریں، خود کو پھسلنے نہ دیں، شیطان کو حاوی نہ ہونے دیں، اور جب ساتھ کے ساتھ سنبھل جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ استقامت دے گا۔ کیونکہ شیطان کا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو انہونے خطرات میں مبتلا کر کے پریشان رکھے۔ جب وہ پریشان رہے گا تو کوئی تعمیری کام کر ہی نہیں سکے گا۔ تو یہ جو ہم اور حزن اور فکر اور پریشانیاں جن کا بعض اوقات کوئی حقیقی وجود ہی نہیں ہوتا، بلا وجہ ہمارے اوپر وہ رجس ڈال کے جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں تو ہم کو پریشان کرتا ہے، پراگندہ خیال کرتا ہے۔ ایسے میں انسان اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ تو پھر عادت بنا لیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ جب کبھی ایسی فیلنگ ہو، خاص طور پر ان آیات کو پڑھ لیں۔ روز کی روٹین اس لیے نہیں بنانے کو کہتی کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو جو چیز سنت سے ثابت نہ ہو اسے ایک پرماننٹ عادت کے طور پر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کبھی کبھار ایک دوا کے طور پر یا ایک نسخے کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بارش ہوتے دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے مطرنا بنوء الفتح، اور پھر یہی آیت پڑھتے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الغفور۔
اور یہ آیت جو ہے عرب کے باطل خیالات کی تردید بھی ہے، جو بارش کو خاص خاص ستاروں کی طرف منسوب کرتے کہ یہ بارش ہمیں فلاں ستارے سے ملی ہے اور ایسی بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بارش آیت فتح سے ملی ہے، اور آیت فتح سے مراد یہی آیت ہے، اور وہ اللہ کی رحمت محسوس ہونے پر یہ آیت تلاوت کرتے تھے۔ اب دیکھیں کبھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو تو فوراً یہ خوف بھی آتا نا کہ ہائے بند نہ ہو جائے، پتہ نہیں آپ کو آتا یا نہیں، مجھے تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ جو رحمت آئی ہے یہ تو چھیننا نہیں ہم سے، کیونکہ ہواؤں سے انسان کے مزاج، انسان کی کارکردگی، انسان کے عمل پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو جب موسم اچھا ہوتا ہے، جب ہوائیں اچھی ہوتی ہیں، جب ماحول موافق ہوتا ہے تو انسان کی کارکردگی میں قدرتی طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی ایسا کوئی ماحول نصیب ہو تو شکرانے کے طور پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں، لیکن یہ آیات جب ہی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو یاد ہو، اور یاد بھی صحیح پروننسیشن کے ساتھ ہو، کیونکہ اگر اللہ کے کلام کو پڑھ ہی غلط رہے ہیں تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، کوئی الہ اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ پھر سورت کا خاص موضوع شکر، اور شکر اسی وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ تو یہاں تمام انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر محسوس کرو، ان کو یاد رکھو۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو، ہے کوئی اور؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی بھی، کوئی ایسا الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں اس کا صحیح جواب دے دیا، اس سے پہلے کہ کوئی بھٹکے اور سوچنے بھی لگے کہ ہاں کوئی اور ہے، کہ ہاں ذرا غور تو کریں اور کون ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ نہیں، اب دیکھیے کہ جب تک اللہ کے حکم سے آسمان اور زمین دونوں باہم تعاون نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، اس وقت تک انسان رزق جیسی نعمت نہیں پا سکتا۔ مثلا سمندر سے پانی اٹھتا ہے، ہوا اسے اٹھاتی ہے جو زمین و آسمان کے بیچ میں، کیونکہ ہوا نہ آسمان پر ہے اور نہ زمین پر ہے، بیچ میں، اور پھر لے کے اوپر جب تک نہیں جاتی ہوا، اس کو بادل نہیں وہ بنتے، پھر بادل دوبارہ برستے نہیں، نیچے نہیں اترتے، زمین اس پانی کو جذب نہیں کرتی، اپنے ان وسائل کو بروئے کار نہیں لاتی جو اللہ نے اسے انسانوں کی رزق پیدا کرنے کے لیے عطا کیے ہیں۔ سوچئے تو ذرا ہم کھائیں گے کہاں سے پھر، جب تک یہ سب آپس میں تعاون کر کے ہماری خدمت میں نہ لگے ہوں۔ سوچو تو، غور تو کرو، کون ہے جو آسمان و زمین دونوں کا ذکر اکٹھے ہے یہاں، آسمان و زمین سے تمہیں رزق عطا کرتا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ تُؤْفَكُونَ کا لفظ الف فے کاف سے ہے۔ اف کا معنی جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور افقا کا معنی پھرنا، اور یہاں تؤفکون تم پھیرے جاتے ہو، یعنی اصل سے پھر جاتے ہو یا پھرا دیے جاتے ہو، کوئی اور تمہیں آ کے بہکا جاتا ہے، کیونکہ تم تو صحیح نتیجے پہ پہنچ رہے تھے، لیکن صحیح کنکلوژن تک پہنچتے پہنچتے تم کہیں اور پھسل گئے، کہیں اور چل پڑے۔ اور اگر افک سے ہو تو معنی ہے جھوٹ کے، جو سچ سے پھرنے کا نام ہے، یعنی تم اصل حقیقت تک پہنچتے ہوئے پھر گئے۔ یعنی جب تم مانتے ہو خالق اللہ ہے، جب تم مانتے ہو رازق اللہ ہے، تو پھر تم کیوں نہیں مان لیتے کہ معبود بننے کے لائق بھی وہی ہے؟ یہاں آ کر تم پھسل کیوں جاتے ہو؟ تمہاری عقل کو کیا ہو جاتا ہے؟ تم آخر کیوں بہک جاتے ہو؟ اصل نتیجے سے کیوں ہٹ جاتے ہو؟
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.